بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج کی اس کلاس میں ہم یونٹ 3 کے سبھی سوالاتوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یونٹ 3 جو کہ ہے آپ کا غزل، تو اس کے جتنے بھی سوالات ہیں سبھی سوالوں کو حل کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں دوستو یہ سبھی سوال آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، غزل کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جی تو یاد رکھیے گا دوستو، غزل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، غزل کے تمام مصرے الگ الگ وزن اور الگ الگ بحر میں ہوتے ہیں۔ بی میں بیان دیا گیا ہے، غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ سی میں دیا گیا بیان، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں مقطع کہلاتا ہے۔ ڈی میں دیا گیا بیان ہے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ ای میں ہے، غزل کے تمام اشعار کو فرد کہتے ہیں۔ اور ایف میں دیا گیا ہے، مطلع اور مقطع کے علاوہ غزل کے باقی اشعار کو فرد کہا جاتا ہے۔ جی تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا دوسرا آپشن بی اور ایف۔ دیکھیے، غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ یہاں کہا گیا ہے غزل کے تمام مصرے الگ الگ وزن اور الگ الگ بحر میں ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہوگا۔ الگ الگ وزن اور الگ بحر میں نہیں ہوتے، بلکہ تمام مصرے جو ہیں ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، اور غزل کے ایک شعر میں ایک پوری بات کہہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے غلط ہوگا۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مقطع نہیں کہلاتا ہے، مطلع کہلاتا ہے، تو اس اعتبار سے غلط۔ اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، مطلع نہیں کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط۔ اور غزل کے تمام اشعار کو فرد نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ مطلع اور مقطع کے علاوہ غزل کے باقی اشعار کو فرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام اشعار کو فرد نہیں کہا جاتا ہے، مطلع اور مقطع کو چھوڑ کر جتنے جو اشعار ہیں انہیں ہم فرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا دوسرا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی پہچان کیجیے۔ پہلا بیان ہے، غزل کے سب سے اچھے شعر کو حسن مطلع، زیب مطلع اور مطلع ثانی کہتے ہیں۔ دوسرا بیان ہے، غزل میں ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور ہر شعر میں ایک پوری بات کہہ دی جاتی ہے۔ سی میں دیا گیا ہے، غزل میں کم سے کم 7 اشعار ہوتے ہیں۔ اور ڈی میں ہے، ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جاتا ہے۔ اور ای میں دیا گیا ہے، کسی بھی غزل کی اس بحر اور ردیف و قافیہ کو جس کی اس غزل میں پابندی کی گئی ہو اس غزل کی زمین کہتے ہیں۔ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ دوسرا ہوگا بی ڈی ای۔ بی ڈی ای جو ہے صحیح جواب ہے۔ غزل میں ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور ہر شعر میں ایک پوری بات کہہ دی جاتی ہے، اور ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جاتا ہے۔ کسی بھی غزل کی اس بحر اور ردیف و قافیہ کو جس کی اس غزل میں پابندی کی گئی ہو اس غزل کے زمین کہتے ہیں، تو یہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو حسن مطلع، زیب مطلع اور مطلع ثانی نہیں کہتے ہیں، شاہ بیت، بیت الغزل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جائے گا۔ غزل میں کم سے کم اشعار کی تعداد 7 نہیں ہوتے ہیں، غزل میں اشعار کی کم سے کم تعداد 5 ہوتے ہیں اور زیادہ کی حد نہیں ہے۔ چلیے دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو 2 صحیح زمرہ جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا اے اور ڈی۔ شاہ نصیر، غالب مومن، ذوق اور ظفر،
یہ دلی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق دہلی سے ہے، دہلی دبستان سے ان کا تعلق ہے۔ محمد قلی قطب شاہ، شیراج، ولی دکنی، علی عادل شاہ ثانی اور نصرتی، ان کا جو تعلق ہے وہ دکن سے ہے، یہ گولکنڈہ کے شاعر ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں ڈی، اے اور ڈی جو ہے آپ کا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ محمد قلی قطب شاہ، سراج ولی اور علی عادل شاہ ثانی نصرتی، ان کا تعلق جو ہے گولکنڈہ سے ہے دوستوں۔ شیخ ظہور الدین حاتم کا تعلق جو ہے دہلی سے ہے، حاتم صاحب کا جو ہے تعلق دہلی سے ہے۔ باقی اس کے علاوہ سراج اور ولی کا تعلق دکن سے ہے، تو اس اعتبار سے ابھی غلط ہو جائے گا، اور اسی طرح اس میں سی میں بھی ہے۔ چلے جی دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو 2 صحیح جو اس کا زمرہ ہو جائے گا وہ آپ کا بی اور ڈی ہو جائے گا۔ حسرت، فانی، اصغر، شاد، جگر، یگانہ، یہ غزل گو شاعر ہیں۔ آبرو، ناجی، یکرنگ، حاتم، مرزا، مظہر، جانے جانا اور مضمون، یہ ایہام گو شعراء ہیں۔ آبرو، ناجی، یکرنگ، حاتم، مرزا، مظہر، جانے جانا اور مضمون جو ہیں یہ ایہام گو شعراء میں آتے ہیں، اور حسرت، فانی، اصغر، جگر، شاد، یہ کیا ہیں؟ تو یہ ہو جائیں گے آپ کے غزل کے شاعر۔ اب بڑھ جاتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ ذیل میں غزل سے متعلق کچھ اقوال اور صاحبان اقوال کے نام دیے گئے ہیں، جوڑنا ہے۔ غزل جتنی بدنام اتنی عزیز، اردو شاعری کی آبرو، رضاکاری میں میناکاری۔ تو یہ جو اقوال ہیں دوستو، رضاکاری میں میناکاری، تو یہ اقوال ہیں آپ کے رشید احمد صدیقی کے 1896 سے 1977 والے کے۔ جتنی بدنام اتنی عزیز، اردو شاعری کے آبرو، اور غزل رضاکاری میں میناکاری ہے، یہ سبھی اقوال جو ہیں رشید احمد صدیقی کے ہیں۔ غزل شاعری نہیں، عطر شاعری ہے، غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، غزل انتہاؤں کا ایک وسیلہ ہے۔ تو یہ قول جو ہے 1896 سے 1982 والے کا ہے، یعنی فراق گورکھپوری کا۔ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، غزل کا خمیر عشق و محبت 1857 سے 1914 والے کا، یعنی کہ علامہ شبلی نعمانی۔ غزل کا خمیر عشق و محبت بقول علامہ شبلی نعمانی۔ نقاب پوش آٹ اور غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، نقاب پوش آٹ اور غزل جو ہے بڑی کافر صنف سخن ہے، یہ قول ہے آل احمد سرور، نقاب پوش آٹ 1911 سے 2002 والے کا یہ قول ہے، نقاب پوش آٹ۔ غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے، عظمت اللہ خان کا یہ قول ہے۔ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، بقول کلیم الدین 1908 سے 1983 والے کا یہ قول ہے۔ غزل بے وقت کی راگنی غزل سنڈاس سے بدتر ہے، یہ قول حالی کا ہے 1837 سے 1914 والے کا۔ تو اس اعتبار سے دوستو آپ کا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند غزل گو شعراء کے تخلص اور اصل نام دیے گئے ہیں، جوڑنا ہے۔ جی تو دوستو ولی کا ہو جائے گا ولی محمد، میر کا ہو جائے گا میر تقی میر، غالب کا اسد اللہ خان، مومن کا مومن خان، اور شاد عظیمہ بادی کا ہو جائے گا سید علی محمد۔ ولی کی پیدائش 1668 عیسوی کو یہ ہے اورنگ آباد میں، اور وفات 1720 عیسوی کو احمد آباد میں ہوئی ہے۔ میر تقی میر کے پیدائش 1722 سے 25 کے درمیان میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات 1810 عیسوی کو یہ لکھنؤ میں، پیدائش آگرہ میں 1722 میں اور وفات 1810 میں لکھنؤ میں۔ غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو یہ اور وفات 1869 عیسوی کو۔ مومن کی پیدائش 1800 عیسوی کو یہ دہلی میں اور وفات 1852 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔
اور شاد عظیم آبادی کی پیدائش 1846 عیسوی کو ہے دوستو، عظیم آباد پٹنہ میں، اور وفات ان کی 1927 عیسوی کو ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے آپ کا جو رائٹ آپشن ہے سوال نمبر 7 کا وہ ہو جائے گا تیسرا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ چند غزل گو شعراء کے نام اور تاریخ پیدائش دیے گئے ہیں، جوڑنا ہے اسے۔ تو ولی کا ہو جائے گا، ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے 1668، میر کا 1722-23، غالب کا 97، مومن کا 1800 اور شاد کا 46۔ رائٹ آپشن جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا تیسرا۔ چند غزل گو شعراء کے نام اور تاریخ وفات دیے گئے ہیں، نام کے اعتبار سے تاریخ وفات یہاں جوڑنا ہے۔ جی دوستو، تو ولی کا ہو جائے گا تاریخ وفات 1720، میر تقی میر صاحب کا ہو جائے گا 1810، غالب کا 1869، مومن کا 1852 اور شاد کا 1927۔ رائٹ آپشن چوتھا ہوگا۔ ذیل میں چند غزل گو شعراء کے نام اور ان کے والد کے نام دیے گئے ہیں، جوڑیے۔ تو ولی کا ہو جائے گا والد کا نام شریف محمد، میر تقی میر کے والد کا نام محمد علی، غالب کے والد کا نام ہو جائے گا عبداللہ بیگ، مومن خان مومن کے والد کا نام ہو جائے گا غلام نبی خان، اور شاد عظیم آبادی کے سید عباس مرزا۔ رائٹ آپشن جو ہے پہلا ہوگا۔ سوال نمبر 11 دیکھیے گا۔ چند غزل گو شعراء کے نام اور ان کے اساتذہ کے نام دیے گئے ہیں، شاگرد کے اعتبار سے استاد کی پہچان کرنی ہے۔ تو ولی کے استاد ہو جائیں گے شیخ نور الدین، اور دوستو میر تقی میر کے استاد جو ہیں وہ ہو جائیں گے خان آرزو، غالب کو ہو جائیں گے شیخ معظم عبدالصمد، اور شیخ معظم عبدالصمد غالب ہو جائیں گے، اور مومن خان مومن کے ہو جائیں گے شاہ نصیر، شاد عظیم آبادی کا شاہ الفت حسین فریاد، ناظر وزیر علی عبرتی۔ رائٹ آپشن جو ہے اس کا دوسرا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ ولی سے متعلق یہاں بیانات دیے گئے ہیں، صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ ولی 2 بار دہلی آئے تھے کیا؟ ولی صرف 1 بار دہلی آئے، دوسری بار 1719 میں صرف ان کا دیوان آیا۔ سعد اللہ گلشن نے ولی کو کیا 3 مشورے دیے تھے؟ ولی کے دیوان کو اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ دیوان مانا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ولی کو اردو کا چاصر کہا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی تو درست کون سا ہے آپ جو ہے نوٹ کر لیجئے گا، بی ڈی اور ای، بی ڈی ای۔ ولی صرف 1 بار دہلی آئے تھے، اور دوسری مرتبہ ان کا دیوان جو ہے 1719 میں آیا تھا۔ ولی جو ہے یہاں کہا گیا ہے 2 بار نہیں 1 بار آئے تھے، تو اس اعتبار سے ایک غلط۔ سعد اللہ گلشن نے ولی کو 3 مشورے نہیں دیے تھے، سعد اللہ گلشن نے ولی کو 2 مشورے دیے تھے، اس اعتبار سے سی غلط ہو جائے گا۔ اور ولی کے دیوان کو اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ دیوان مانا جاتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور ولی کو اردو کا چاصر بھی کہا جاتا ہے، 1668 سے 1720 والی کو۔ رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ولی سے متعلق اقوال کے 2 زمرے درست اور 2 غلط۔ پہلا قول کیا ہے؟ بابائے آدم شاعر قدرت، کیا محمد حسین آزاد کا قول ہے ولی کے متعلق؟ مسلم الثبوت استاد ریختہ کا استاد شیطان سے زیادہ مشہور، کیا یہ میر تقی میر کا قول ہے ولی کے متعلق؟ بابائے آدم ریختہ کا استاد، کیا یہ میر تقی میر کا قول ہے ولی کے متعلق؟ شاعر قدرت شیطان سے زیادہ مشہور، کیا یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے؟ جی تو جو درست قول ہے دوستو وہ ہو جائے گا آپ کا اے اور بی۔ بابائے آدم شاعر قدرت 1830 سے 1910 والے نے ولی دکنی کو کہا ہے۔ بابائے آدم اور شاعر قدرت۔ اور مسلم الثبوت استاد ریختہ کا استاد شیطان سے زیادہ مشہور، یہ قول جو ہے دوستو میر تقی میر کا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن اے بھی ہو جائے گا۔ بابائے اردو ریختہ کا استاد جو ہے بابائے اردو محمد حسین نے کہا تھا، اور ریختہ کا استاد جو ہے میر تقی میر نے کہا تھا، تو اس اعتبار سے ایسی غلط۔
شاعر قدرت شیطان سے زیادہ مردود، شاعر قدرت محمد حسین نے کہا تھا، اور شیطان سے زیادہ مشہور میر تقی میر نے کہا تھا۔ اس اعتبار سے ڈی بھی غلط۔ رائٹ آپشن جو ہے وہ آپ کا پہلا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے 1722 سے 1810 والی نے شاہ نصیر کے کہنے پر شاعری شروع کی تھی۔ میر کے دو بھائی تھے، ایک سوتیلے حافظ محمد حسن اور دوسرے سگے محمد رضی۔ کیا یہ درست ہے؟ میر نے سعادت امروہوی کے کہنے پر شاعری شروع کی تھی۔ کیا یہ درست ہے؟ 1722 سے 1810 والے نے کی دعوت پر میر آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 میں لکھنؤ گئے تھے میر۔ کیا یہ درست ہے؟ میر نے اپنے کلام کے بارے میں کہا ہے کہ میرا کلام کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جاتی ہے۔ جی تو اس سوال کو جو درست جواب ہے نا دوستو وہ ہو جائے گا بی، ڈی اور ای۔ میر کے دو بھائی تھے، ایک سوتیلے حافظ محمد حسن اور دوسرے ان کے سگے جو ہیں محمد رضی تھے، تو یہ درست ہے۔ اور میر آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 میں لکھنؤ گئے تھے۔ اور میر نے اپنے کلام کے بارے میں کہا تھا کہ میرا کلام کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو دلی کے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جاتی ہے۔ اچھا، نکات الشعراء جو ہے، نکات الشعراء میں جو ہے یہ میر تقی میر کا فارسی زبان میں لکھا ہوا اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے، جس میں 103 شعراء کا حالات اور ان کا منتخب کلام جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ میر کے جو ہے کل 7 دیوان ہیں، 6 اردو میں ہے اور 1 جو ہے فارسی میں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے جی دوستو، تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہاں کہا گیا ہے میر سعادت امروہی کے کہنے پر یہ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے میر کے کل 8 دیوان ہیں، جن میں 6 اردو اور 2 فارسی میں ہیں۔ بی میں ہے میر کی عشقیہ مثنوی 9 ہیں۔ سی میں ہے نکات الشعراء میر کا فارسی زبان میں لکھا ہوا اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے، جس میں 130 شاعروں کے حالات اور ان کا منتخب کلام شامل ہے۔ اور ڈی میں ہے ذکر میر فارسی زبان میں لکھی ہوئی میر کی خودنوشت سوانح عمری ہے۔ ای میں ہے میر نے اپنے ہر ایک دیوان کو جادی کی پوری اور خاص پسند کہا ہے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا اچھا ایک سیکنڈ، سوال نمبر 14 کا جو صحیح جواب تھا وہ تیسرا تھا۔ معاف کیجیے گا دوستو، اس کا صحیح جواب جو ہے بی سی ڈی ای تھا۔ بی ڈی ای نہیں تھا، سی بھی درست تھا۔ بی سی ڈی اور ای۔ دیکھیے، میر کے 2 بھائی تھے، ایک سوتیلے حافظ محمد حسن اور دوسرے ساگی محمد رضی۔ میر نے سعادت امروہوی کے کہنے پر شاعری شروع کی تھی۔ یہاں کہا گیا ہے شاہ نصیر کے کہنے پر، تو یہ غلط ہو جائے گا آپ کا۔ اور میر آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 ٹھیک ہے، اور میر نے اپنے کلام کے بارے میں کہا تھا، یہ بھی درست ہے۔ تو یہ والا درست کر لیجئے گا، یہ میر نے سعادت امروہی کے کہنے پر شاعری شروع کی تھی، نہ کہ شاہ نصیر کے کہنے پر۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا نہیں ہوگا، کریکٹ کر لیجئے گا، تیسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 15 دیکھیے گا جی۔ تو سوال نمبر 15 بھی جو ہے میں امید کرتا ہوں آپ نے صحیح جواب تک رسائی کر لی ہوگی۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے دوستوں وہ ہو جائے گا دوسرا، بی ڈی ای۔ بی ڈی ای، میر کی 9 عشقیہ مثنویاں ہیں۔ ٹھیک ہے، میر کے کل 8 دیوان نہیں ہیں، 7 ہیں، ہم لوگوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ اور نکات الشعراء میں فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن
130 نہیں ہوگا، اس کتنا ہوگا ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، تو 103 ہوگا۔ اور ذکر میر فارسی زبان میں لکھا ہوا میر تقی میر کا خود نوشت ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور میر نے اپنے ہر ایک دیوان کی جادو کی پڑی کہا ہے، اور اپنے ہر ایک دیوان کو جو ہے انہوں نے جادو کی پڑی اور خاص پسند کہا ہے، ٹھیک ہے، جادو کی پڑی اور خاص پسند جو ہے انہوں نے اپنے ہر ایک دیوان کو کہا ہے۔ چلے جی دوستو، اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان کیا ہے؟ تو غالب کی عرفیت مرزا دولہا تھی۔ دوسرا ہے غالب کا سلسلہ نسب افر اسیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے۔ سی میں ہے غالب کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی تھی۔ ڈی میں دیا ہے غالب نے کلکتہ کا سفر پٹنہ اور مرشد آباد کے راستے کیا تھا۔ ای میں ہے غالب شراب پینے کے جرم میں 2 بار جیل گئے تھے۔ اور ایف میں ہے غالب 2 بار رامپور گئے تھے۔ صحیح جو جواب ہوگا دوستو سوال نمبر 16 کا وہ ہو جائے گا دوسرا، بی سی ڈی ایف، بی سی ڈی اور جو ہے ایف ہو جائے گا، اے اور ای کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں غالب کا سلسلہ جو ہے سلسلہ نسب افر اسیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ غالب کی پرورش ان کے چاچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی تھی، یہ بھی درست ہے۔ غالب نے کلکتہ کا سفر پٹنہ اور مرشید آباد کے راستے سے کیا تھا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ غالب شراب پینے کے جرم میں 2 بار جیل گئے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جو ہے جی 2 بار جو ہے یہاں کیا گیا، غالب شراب پینے کے جرم میں 2 بار جیل گئے تھے، یہ غلط ہے۔ غالب 2 بار رامپور گئے تھے، ٹھیک ہے۔ غالب شراب پینے کے جرم میں 2 بار جیل نہیں گئے تھے بلکہ 1 بار گئے تھے، 3 مرتبہ ہوگا شاید۔ اور غالب جو ہے 2 بار رامپور گئے تھے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ غالب کی عرفیت جو ہے مرزا نوشہ تھی، دولہا ان کے والد کی جو ہے عرفیت تھی۔ ایک سیکنڈ رکیے گا۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، جو ہے یہاں جو ہے نا غالب شراب پینے کے جرم میں 2 بار جیل گئے تھے، تو شراب نہیں ہوگا، قمار بازی یا جوا، ٹھیک ہے۔ قمار یعنی جوا کھیلنے کے یہ جرم میں گئے تھے، شراب پینے کے جرم میں نہیں گئے تھے۔ حالانکہ یہ 2 بار جیل گئے ہیں لیکن وہ جوا کھیلنے کے جرم میں گئے ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات درج ہیں، غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے غالب کو شطرنج اور جوئے سے نفرت تھی۔ دوسرا ہے غالب رامپور پہلی بار یوسف حسن خان کی دعوت پر گئے تھے۔ تیسرا ہے غالب نے اپنے خطوط میں کلکتہ کو دارالسرور لکھا ہے۔ اور ڈی میں ہے غالب کتابیں خریدنے کے بے حد شوقین تھے۔ اور ای میں ہے غالب کو سب سے زیادہ اپنا فارسی کلام پسند تھا۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 17 کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا دوسرا، بی اور ای۔ غالب رامپور پہلی بار یوسف حسن خان کی دعوت پر گئے تھے اور دوسری مرتبہ ان کے انتقال کی تعزیت پر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور غالب کو سب سے زیادہ جو ہے اپنا فارسی کلام پسند تھا۔ غالب اپنے خطوط میں کلکتہ کو دارالسرور نہیں کہا ہے بلکہ رامپور کو کہا ہے، تو اس اعتبار سے ایسے غلط ہو جائے گا۔ غالب کو کتابیں خریدنے کے بے حد شوقین تھے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ غالب نے زندگی بھر گھر اور کتاب کرائے پر لے کر کام چلایا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ غالب کو شطرنج اور جوئے سے نفرت نہیں تھی بلکہ انہیں محبت تھی، تو اس اعتبار سے جو ہے ہمارا اے بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن بی اور ای ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ چلیے صحیح بیانات کے یہاں نشان کیجیے گا۔ تو پہلا بیان ہے غالب کا دیوان غالب کی زندگی میں 6 بار شائع ہوا۔ دوسرا ہے 10 تنبو ایک روز نامچہ ہے جس میں غالب نے فارسی زبان میں 15 مہینوں کے حالات قلم بند کیے۔ تیسرا ہے مہر نیم روز میں غالب نے عہد تیمور سے عہد ہمایوں تک کا تاریخی حالات کو بیان کیا ہے۔ اور ڈی میں ہے بہادر شاہ ظفر نے غالب کو 1849 میں نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب دیا تھا۔ ای میں ہے بہادر شاہ ظفر نے غالب کو ذوق سے پہلے ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔
جی تو اس سوال کو جو صحیح جواب ہوگا پہلا ہوگا بی سی ڈی۔ 10 تنبو جو ہے یہ ایک روزنامچہ ہے جس میں غالب نے فارسی زبان میں 15 مہینوں کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ غالب کے دیوان غالب کی زندگی میں 6 بار نہیں 5 بار شائع ہوئی تھی، ایک بار ان کے مرنے کے بعد شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہادر شاہ ظفر نے غالب کو ملک الشعراء کا نہیں دیا تھا، جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ مہر نمروز میں غالب نے عہد تیمور سے عہد ہمایوں تک کے تاریخی حالات کو بیان کیا ہے، اور بہادر شاہ ظفر نے غالب کو 1849 سے نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب دیا تھا، ٹھیک ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو ذوق سے پہلے نہیں ذوق کے بعد دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں کا آگے بہادر شاہ ظفر نے غالب کو ذوق سے پہلے ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا، تو نہیں، جو ہے ذوق کے بعد دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ذوق کے بعد مرنے کے بعد جو ہے غالب کو جو ہے ملک الشعراء کا خطاب ملا، تو ہاں یہ غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن آپ کا پہلا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صحیح بیانات کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا بیان کیا ہے؟ مومن کی موت زیادہ آم کھانے کی وجہ سے ہوئی، اور دوسرا ہے مومن کا خاندانی پیشہ سپہ گاری تھا، تیسرا ہے مومن علم رمل اور تاریخ گوئی میں حد درجہ مہارت رکھتے تھے، چوتھا ہے مومن کے کلام کا ایک خاص وصف معاملہ بندی ہے، اور ای میں ہے مومن کے غزلوں کا موضوع جو ہے صرف اور صرف حسن و عشق ہوتا ہے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا چوتھا، سی ڈی اور ای۔ مومن علم رمل اور تاریخ گوئی میں ہر درجہ مہارت رکھتے تھے، مومن کے کلام کا ایک خاص وصف معاملہ بندی ہے، مومن کے غزلوں کا موضوع صرف اور صرف حسن و عشق ہے، مومن کے موت زیادہ آم کھانے کی وجہ سے نہیں کوٹے سے گرنے کی وجہ سے موت ہوئی تھی، مومن کا خاندانی پیشہ طبابت تھا، ٹھیک ہے، طبابت ان کے خاندانی پیشہ تھا، سپہ گری نہیں تھا، تو اس اعتبار سے یہاں اے بھی غلط ہوئے گا، سی ڈی ای رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھی اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان کیا ہے؟ شاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میر اور آتش کے آمیزش سے سعد کا اسلوب پیدا ہوا، اور بی میں ہے انیس کے کہنے پر شاد نے مرثیہ نگاری کا آغاز کیا تھا، سی میں ہے شاد کو انگریزی حکومت نے 1891 عیسوی میں خان بہادر کا خطاب دیا تھا، اور ڈی میں ہے شاد کے مجموعہ کلام نغمہ الہام کو فضل حق عظیم آبادی نے مرتب کیا ہے۔ جی تو سوال نمبر جو ہے 20 کا صحیح جو جواب ہے وہ آپ کا ہو جائے گا اے بی سی۔ شاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میر اور آتش کا آمیزش سے شاد کا اسلوب پیدا ہوا، انیس کے کہنے پر شاد نے مرثیہ نگاری کا آغاز کیا تھا، اور شاد کو انگریزی حکومت کی جانب سے 1891 عیسوی میں خان بہادر ملا تھا۔ شاد کے مجموعہ کلام نغمہ الہام کو فضل حق عظیم آبادی نے مرتب نہیں کیا تھا، بلکہ شاد کے مجموعہ کلام نغمہ الہام کو کس نے کیا تھا؟ تو ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے، ٹھیک ہے، حمید عظیم آبادی نے ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی ان کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے ہی نغمہ الہام کو مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ سوال نمبر 21 دیکھیے گا دوستو، ذیل میں سے شاد کے مجموعہ کلام کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ جی تو 2 صحیح کون سے ہیں؟ تو یہاں آپ دیکھ لیجئے گا، دیکھیں نغمہ الہام، میخانہ الہام، حیات فریاد اور رباعی شاد، یہ ٹھیک ہیں۔ اس کے علاوہ شروسے مستی، مادر وطن، فروغ ہستی اور اندھیر نگری، اے اور ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ حیات فریاد، رباعی شاد، شروط مستی یہ تو ٹھیک ہیں، لیکن بنت لمحات جو ہے اختر الایمان کا ہے، ٹھیک ہے، اور تاریخ سیارہ جو ہے تاریخ سیارہ یہ بھی اختر الایمان کا ہے۔ نغمہ الہام تو یہ ٹھیک ہے شاد کا ہے، لیکن الہام و افکار جوش ملی آبادی کا ہے، 1896 سے 1982 والے کا۔ تو تاریخ سیارہ جو ہے اختر الایمان کا، الہام و افکار جوش ملی آبادی کا، اور نغمہ الہام جوش کا کیا بولتے ہیں شاد عظیم آبادی کا۔ تو اس اعتبار سے بی اور سی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن اے ڈی ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، غزل کو شعراء کے تخلص اور نام دیے گئے ہیں، جوڑنا ہے۔ حسرت کا ہو جائے گا دوستوں سید فضل الحسن، فانی کا ہو جائے گا شوکت علی خان، فانی بدائنی، جیگر کا علی سکندر، اصغر کا اصغر حسین، اور یگانہ کا مرزا واجد حسین۔ سوال نمبر 22 کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہو جائے گا آپ کا دوسرا۔ چند شعراء کے نام اور تاریخ پیدائش دیے گئے ہیں،
تاریخ پیدائش کے اعتبار سے شامل کرنا ہے، تو فراق کی 1896 ہو جائے گا، حضرت موہانی کی ہو جائے گی دوستو 1880، فانی بدایونی کی 1884، جگر کی 1890 اور یگانہ کی 1879۔ جو رائٹ آپشن ہے آپ کا چوتھا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نام کے اعتبار سے سن وفات شامل کرنا ہے، تو سن وفات حضرت کی ہو جائے گا 1951، فانی کی ہو جائے گا دوستوں، فانی بدایونی کی کیا ہو جائے گا تو 1941 حیدرآباد میں، اور اصغر گنڈوی کے کیا ہو جائے گا دوستو، اصغر گنڈوی کا ہو جائے گا 1936، جگر مراد آبادی کا 1960 اور یگانہ چنگیزی کا 1956۔ یگانہ چنگیزی کا 1956، ایک سیکنڈ، ہاں ٹھیک تو ہے، صحیح جواب جو ہے، ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، صحیح جواب جو ہے آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہاں والد کا نام دیے گئے ہیں شہرا کے، جی تو حضرت کے والد سید اظہر حسن، اور دوستوں فانی کے شفاعت علی خان، جگر مراد آبادی کے علی نظر، اصغر گنڈوی کے منشی تفضل حسین، یگانہ چنگیزی کے مرزا غلام حسین۔ رائٹ آپشن جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا چوتھا۔ اساتذہ کے غزل گو کے اساتذہ کے نام دیے گئے ہیں، شاگرد کے اعتبار سے ان کے اساتذہ کے نام شامل کرنا ہے، تو حضرت موہانی کے استاد ہو جائیں گے تسلیم، اور فانی کے وحید اللہ خان، فانی بدایونی کے وحید اللہ خان، جگر مراد آبادی صاحب کے استاد ہو جائیں گے دوستوں علی نظر داغ، منشی امیر اللہ تسلیم، اور اصغر گنڈوی کے ہو جائیں گے دوستوں خلیل احمد وجد گرامی، منشی امیر اللہ تسلیم، اور یگانہ چنگیزی کے بیتاب عظیم آبادی اور شاد عظیم آبادی۔ رائٹ آپشن جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا دوسرا۔ سوال نمبر 27 دیکھیے گا، چند بیانات دیے گئے ہیں، صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا بیان کیا ہے تو حضرت موہانی کی دوستی اصغر اور نیاز فتح پوری سے تھی۔ دوسرا ہے حضرت 4 بار جیل گئے تھے، اور سی میں ہے حضرت 3 بار جیل گئے تھے۔ چوتھا ہے حضرت رسالہ اردو معلیٰ جو ہے علی گڑھ سے نکالتے تھے، اور ای میں ہے حضرت تذکرۃ الشعراء کے نام سے ایک روزنامہ نکالتے تھے۔ تو سوال نمبر 27 کا جو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا اے، سی اور ڈی۔ حضرت موہانی کے دوستی جو ہے اصغر اور نیاز فتح پوری سے تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت جو ہے 3 بار جیل گئے تھے، 4 بار نہیں گئے تھے، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا۔ حضرت جو ہے رسالہ اردو معلیٰ جو ہے علی گڑھ سے نکالتے تھے۔ حضرت تذکرۃ الشعراء کے نام سے ایک روزنامہ نکالتے تھے، یہ غلط ہو جائے گا۔ حضرت جو ہے یہ تذکرۃ الشعراء کے نام سے جو ہے ایک روزنامہ نہیں نکالتے تھے، بلکہ سہمائی رسالہ تھا۔ تذکرۃ الشعراء جو ہے کیا تھا تو سہمائی رسالہ تھا، سہمائی رسالہ تھا۔ تذکرۃ الشعراء کے نام سے انہوں نے سہمائی رسالہ 1914 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ سہمائی رسالہ تذکرۃ الشعراء، سہمائی رسالہ تذکرۃ الشعراء، سہمائی رسالہ تذکرۃ الشعراء، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی تو جو صحیح زمرہ ہے وہ ہو جائے گا اے اور ڈی۔ نکات سخن، مشاہدات زندہ اور قید فرنگ، یہ جو ہے یگانہ چنگیزی کے ہیں، حضرت موہانی کے ہیں، 1880 سے 1951 والے کے ہیں۔ نکات سخن، مشاہدات زندہ اور قید فرنگ، داغ جگر، شعلہ طور، آتش گل، جگر مراد آبادی کے یہ شعری مجموعے، تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ نشاط روح اصغر گنڈوی کا ہو جائے گا دوستو۔ نشاط روح کن کا ہے تو اصغر گنڈوی کا ہو جائے گا۔ متروکات سخن، معائب سخن، محاسن سخن اور نوادر سخن، یہ سبھی جو ہیں یہ آپ کے ہو جائیں گے حضرت موہانی کے، تو اس اعتبار سے بھی غلط۔ قید فرنگ، قید فرنگ حضرت کا، باقیات فانی، فانی کا، سروش مستی جو ہے یہ شاد عظیم آبادی کے قطعات کا مجموعہ ہے، قطعات
کا مجموعہ ہے. کیا ہے؟ قطعات کا مجموعہ ہے. سروش مستی شاد عظیم آبادی کا. تو اس اعتبار سے سی بھی غلط ہو جائے گا. رائٹ آپشن جو ہے وہ آپ کا تیسرا اے اور ڈی ہوگا. اگلا سوال دیکھیے گا. صحیح بیان کی نشاندہی کرنی ہے دوستو. تو پہلا بیان ہے فانی حیدرآباد صرف ایک مرتبہ گئے تھے. دوسرا ہے فانی وکیل تھے. اور تیسرا ہے فانی حیدرآباد 2 مرتبہ گئے تھے. چوتھا ہے فانی کل 3 شعری مجموعے ہیں فانی کے. اور ای میں ہے فانی کے کل 4 شعری مجموعے ہیں. ایف میں دیا گیا فانی کی شاعری کی ایک خصوصیت قنوتیت ہونے کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ فانی کی شاعری میں میر کے لہجے کی بازیافت ملتی ہے. سوال نمبر 29 کا جو ہمارا صحیح جواب ہوگا دوسرا BCEF. BCEF. فانی وکیل تھے. فانی حیدرآباد 2 مرتبہ گئے تھے. صرف ایک بار یہاں اے میں دیا گیا تو یہ غلط ہو جائے گا. فانی حیدرآباد 2 مرتبہ گئے تھے. اور فانی کے کل 4 شعری مجموعے ہیں. ٹھیک ہے، 3 نہیں ہیں، 4 شعری مجموعے ہیں. فانی کی شاعری کی خصوصیت قنوتیت ہونے کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ فانی کی شاعری میں میر کے لہجے کی بازیافت ملتی ہے. تو یہ بھی درست ہے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اسے بھی صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے. تو اب میں یہاں ڈائریکٹ بتا دیتا ہوں. جو ہے سوال نمبر 30 کا جو صحیح بیان ہے وہ ہو جائے گا A, B, C اور D. جگر کی زندگی میں ان کی موت کی خبر 2 مرتبہ اڑی تھی. جگر شراب کے بہت عادی تھے، لیکن انہوں نے اپنے دوست اصغر کے سمجھانے پر شراب نوشی ترک کر دی تھی. اور جگر نے 3 شادیاں کی تھی. جگر کو ان کا آخری مجموعہ آتش گل پر 1959 میں ساہتیہ اکادمی ملا تھا. یہاں کہا گیا جگر کے کل 6 شعری مجموعے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بلکہ جگر مراد آباد کے 3 شعری مجموعے ہیں. پہلا ہے داغ جگر. داغ جگر یہ کب شائع ہوا؟ تو یاد رکھیے گا 1922 عیسوی میں. اور دوسرا ہے ان کا شعلہ طور. شعلہ طور یہ کب شائع ہوا؟ تو 1932 عیسوی میں. تیسرا ہے آتش گل. یہ والا آتش گل. آتش گل 1958 عیسوی میں شائع ہوا ہے. اور 1959 میں انہیں ساہتیہ اکادمی ملا ہے اسی پر. تو اس اعتبار سے آپ کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہو جائے گا پہلا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اسے بھی صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے. پہلا بیان کیا ہے؟ تو پہلا ہے اصغر کو اصغر گنڈوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی آخری عمر کے 10 سال چھوڑ کر تمام عمر گنڈا رہے. اور بی میں ہے غزل کے جدید دور میں اصغر کا نام تصوف کے شاعر کے طور پر لیا جاتا ہے. اور سی میں ہے اصغر کے شاعری کا لہجہ جو ہے نرم ہے. اور ڈی میں ہے اصغر نے مرزا مظہر جانے کے دیوان کو مرتب کیا تھا. ای میں اصغر کو اصغر گنڈوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گونڈہ میں پیدا ہوئے تھے. جی تو سوال نمبر 31 کا جو ہمارا صحیح جواب ہے پہلا ہو جائے گا ABCD. دیکھیے اصغر کو اصغر گنڈوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی آخری عمر کے 10 سال چھوڑ کر تمام عمر جو ہے گونڈہ میں رہے تھے. اور غزل کے جدید دور میں اصغر کا نام جو ہے تصوف کے شاعر کے طور پر لیا جاتا ہے. اصغر کے شاعری کا لہجہ جو ہے نرم ہے. اصغر نے مرزا مظہر جانے کے دیوان کو مرتب کیا تھا. یہاں کہا گیا اصغر کو اصغر گنڈوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گونڈہ میں رہا. تو اس کی تصحیح جو ہے یہاں اے میں کر دی گئی ہے. تو اس اعتبار سے یہ غلط ہوگا. اگلا سوال دیکھیے گا. ذیل میں سے اصغر کے تصانیف کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. جی تو اصغر گنڈوی کے تصانیف کے 2 زمرے جو ہیں وہ آپ کے ہو جائیں گے نشاط روح ثروت زندگی اور نوید زندگی. اردو کے نشو و نما، اردو شاعری کے ذہنی تاریخ اور نظم و نثر پر ایک نظر. اے اور ڈی والے جو زمرے ہیں تیسرا آپشن صحیح ہو جائے گا. نشاط روح اصغر کا ہے. ثروت زندگی بھی اصغر کا لیکن شو ہوتا ہے. شعلہ طور جگر کا ہے. اردو کے نشو و نما یہ بھی اصغر کا ہے. اردو شاعری کے ذہنی تاریخ اصغر کا ہے. نظم و نثر ایک نظر یہ بھی اصغر کا ہے. لیکن اردو تنقید بر ایک نظر کلیم الدین احمد کا ہے. 1908 سے 1983 والے کا ہے. ٹھیک ہے، 1983 والے کا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ان میں صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے. پہلا بیان ہے یگانہ اپنے آپ کو غالب پرست کہتے تھے. دوسرا ہے
یہ گانا اپنے آپ کو غالب شکن، غالب کا چچا اور آتش پرست کہتے ہیں۔ اور سی میں ہے مرزا واجد حسین پہلے یاس تخلص کرتے تھے، پھر انہوں نے یہ گانا تخلص اختیار کر لیا۔ اور ڈی میں ہے یہ گانا اودھ اخبار سے وابستہ رہے تھے۔ یہ تو سوال نمبر 33 کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا چوتھا BCD۔ یہ گانا اپنے آپ کو غالب کا شکن، غالب کا چچا اور آتش پرست کہتے تھے۔ یہ گانا اپنے آپ کو غالب پرست کہتے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے آپ کو غالب پرست نہیں کہتے تھے بلکہ غالب شکن کہتے تھے، غالب کا چچا اور آتش پرست یہ کہتے تھے۔ یہ گانا اپنے آپ کو غالب پرست نہیں بلکہ آتش پرست کہتے تھے، آتش پرست کہتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ اور مرزا واجد حسین پہلے یاس تخلص کرتے تھے، بالکل درست ہے، پھر انہوں نے یہ گانا تخلص کیا۔ یہ گانا اودھ اخبار سے بھی وابستہ رہے تھے، تو یہ بھی درست ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اس کا 2 صحیح زمرہ جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا فرسٹ آپشن اے اور بی، گنجینہ ترانہ، غالب شکن، شہرت کاذبہ اور چراغ سخن۔ یہ گانا چنگیزی کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گانا چنگیزی کے ہیں۔ تحفہ خوشتر، شعلہ شاز، روپ، گل نغمہ اور نغمہ شاز، یہ فراق گورکھپوری کے مجموعے ہیں، ٹھیک ہے۔ دھرتی کی کروٹ اور مشعل جاں، دھرتی کی کروٹ، مشعل جاں اور شعرستان، تو یہ بھی فراق گورکھپوری کے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مشعل جاں جو ہے، دھرتی کروٹ مشعل، یا مشعل جاں ہے، یہاں مشعل ہے، تو دھرتی کی کروٹ اور مشعل اور شعرستان یہ گانا جو ہے فراق گورکھپوری کے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مشعل جاں جو ہے یہ کن کا ہے؟ مشعل جاں تو یاد رکھیے گا مجروح سلطان پوری کے ہیں، مجروح سلطان پوری کے ہیں، 1919 سے 2000 والے کا ہے، ٹھیک ہے، 1919 سے 2000 والے کا یہ شعری مجموعہ مشعل جاں، تو اس اعتبار سے سی غلط ہو جائے گا۔ آیت وجدانی نشتر یاس، خود نوشت یاس، تو یہ گانا کے ہیں، لیکن عشق نامہ جو ہے یہ عرفان صدیقی کے ہیں، 1939 سے 2004 والے کا، 1939 سے 2004 والے کا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا ڈی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن اے اور بی ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ تخلص کے اعتبار سے نام شامل کرنا ہے تو فراق گورکھپوری کا ہو جائے گا دوستو رگھوپتی سہا، مجروح سلطان پوری کا کیا ہو جائے گا؟ مجروح سلطان، تو مجروح کا ہو جائے گا اسرار الحسن خان، کلیم عاجز کا کیا ہو جائے گا؟ تو کلیم احمد ہو جائے گا، شہریار کا کنور اخلاق محمد خان، اور عرفان صدیقی کا ہو جائے گا محمد عرفان صدیقی۔ سوال نمبر 36 کا 35 کا آپ کا صحیح جواب جو ہے وہ ہو جائے گا چوتھا۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ سال پیدائش کے اعتبار سے یہاں جوڑنا ہے جی، تو سال پیدائش کے اعتبار سے اصغر گنڈوی کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اصغر گنڈوی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1 مارچ 1884 عیسوی کو ہوئی ہے، 1 مارچ 1884 عیسوی کو گورکھپور میں۔ اور مجروح سلطان پوری کی 1919، کلیم عاجز کی ہو جائے گا دوستو 1926، شہریار کے 1936 اور عرفان کے 1939۔ رائٹ آپشن جو ہے اس کا پہلا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ نام کے اعتبار سے سال وفات یہاں جوڑنا ہے، تو نام کے اعتبار سے سال وفات جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا فراق کی 1982، مجروح کی 2000، کلیم عاجز کی 2015 اور شہریار کی 2012، عرفان صدیقی کی 2004۔ رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 38 دیکھیے گا۔ نام کے اعتبار سے والد کا نام جوڑنا ہے، شعراء کے نام کے والد کا نام جوڑنا ہے جی دوستو، تو فراق کے والد گورکھ پرساد، مجروح کے والد ہو جائیں گے محمد حسن خان، کلیم عاجز کے والد ہو جائیں گے شیخ کفایت حسین، اور شہریار کے والد ہو جائیں گے کنور اخلاق کنور ابو محمد خان، اور عرفان صدیقی کے والد سلمان احمد ہلالی۔ رائٹ آپشن جو ہے وہ ہوگا چوتھا۔ سوال نمبر 39 دیکھیے گا۔
نام کے اعتبار سے اساتذہ کے نام شامل کرنا ہے، تو اساتذہ کے جو ہے فراق گورکھپوری کے پروفیسر ناصر وسیم خیر آبادی، ریاض خیر آبادی، محمد حسین آزاد کے ذوق، کلیم عاجز کے ہو جائیں گے دوستو، کلیم عاجز کے آل مسرور، اور شہریار کے اختر ارینوی جو ہے رائٹ آپشن جو ہے آپ کا چوتھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. فراق گورکھپوری کی پروفیسر ناصری، محمد حسین آزاد کی ذوق، اور کلیم عاجز کی اختر ارینوی ہوگا، شہریار کا آل مسرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کریکٹ کر لیجئے گا، شہریار کا آل مسرور ہوگا. تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن چوتھا ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. صحیح بیانات کی یہاں نشاندہی کرنی ہے، فراق کے حوالے سے ہے. فراق کے کلام میں ہندوستانی دیومالائی عناصر کا اثر بہت کم ملتا ہے، اے میں کہا گیا، اور بی میں کہا گیا ہے فراق مصحفی کے دل دادا تھے. سی میں کہا گیا کہ فراق کی شاعری کی ایک خوبی رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے، اور ڈی میں کہا گیا فراق اردو کے ممتاز اور سب سے اہم ترقی پسند نقاد ہیں، اور ای میں کہا گیا ہے فراق نے بہت سی جمالیاتی رباعیاں لکھی ہیں، اور ایف میں کہا گیا ہے فراق کو گل نغمہ پر 1962 میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ دیا گیا تھا. جی، تو سوال نمبر جو 40 کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا دوسرا آپشن بی سی ای ایف. فراق مصحفی کے دل دادا تھے. فراق گورکھپوری کی شاعری کی ایک خوبی جو ہے رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے، اور فراق نے بہت سے جمالیات رباعیاں بھی کہیں ہیں. فراق گورکھپوری کو جو ہے غول نغمہ پر 1962 میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا، اور فراق کے کلام میں ہندوستانی دیومالائی کا عناصر بہت زیادہ ملتا ہے، کم نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہاں اے غلط ہو جائے گا. فراق اردو کے ممتاز اور سب سے اہم ترقی پسند نقاد ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا. ترقی پسند نہیں تھے بلکہ یہ تاثراتی نقاد ہیں، تاثراتی نقاد ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں آپ کا ڈی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا. سوال نمبر 41 دیکھیے گا. ان میں صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے. پہلا بیان کیا ہے مجروح سلطان پوری کے تعلق سے کہ مجروح نے جگر اور رشید احمد صدیقی سے استفادہ کیا. بی میں ہے مجروح ترقی پسند تحریک سے مخالف تھے، مجروح ترقی پسند تحریک کے سخت مخالف تھے. اور سی میں ہے مجروح خالص نظم کے شاعر تھے. ڈی میں کہا گیا کہ مجروح کو ترقی پسند نظم کا نقیب کہا جاتا ہے. اور ای میں ہے کلیم عاجز کو جانشین میر کہا جاتا ہے. اور ایف میں کہا گیا کہ کلیم عاجز کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری کا خمیر 1946 کے فسادات سے تیار ہوا. جی، تو سوال نمبر 41 کا جو صحیح جواب ہوگا وہ چوتھا ہو جائے گا، اے ای ایف. مجروح نے جگر اور رشید احمد صدیقی سے استفادہ کیا ہے. مجروح ترقی پسند تحریک کے سخت مخالف نہیں تھے بلکہ ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تھے. مجروح جو ہے یہ خالص نظم کے نہیں، یہ بلکہ غزل کے بہت بڑے شاعر تھے. اور مجروح ترقی پسند نظم کا غزل کا نقیب کہا جاتا ہے. تو یہاں نظم دیا ہے تو نظم نہیں ہوگا، غزل ہو جائے گا. ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے. اور کلیم عاجز کو جانشین میر کہا جاتا ہے، درست ہے. اور کلیم عاجز کی شاعری میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری کا خمیر 1946 کے فساد سے تیار ہوا تھا، یہ درست ہے. تو رائٹ آپشن جو ہے آپ کا چوتھا ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. پہلا جی، یہاں شعری مجموعے کے اعتبار سے پوچھا گیا ہے. تو جو ہے دوستو، کوچے جانے جانا پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا، وہ جو شاعری کا سبب ہوا جب فصل بہارا آئی تھیں. کلیم عاجز کے یہ سبھی شعری مجموعے ہیں دوستو. اور اس میں اعظم نیند کی کرچے، ساتواں در، خواب کا دربند ہے اور شام ہونے والی ہے. تو یہ بی والے جو زمرے ہیں شہریار کے مجموعہ کلام کے ہیں. اس کے علاوہ یہاں بات کریں حاصل سیر جہاں، اور حاصل سیر جہاں، دھوپ کی دیواریں، قافلہ یادوں کے. اس کے علاوہ جو ہے دھند کی روشنی.
تو حاصل سیر جہاں دھوپ کی دیوار، قافلہ یادوں کی اور دھند کی روشنی، یہ سبھی جو ہیں شہریار کے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن شہر ملال جو ہے، شہر ملال یہ جو ہے عرفان صدیقی کا ہے، عرفان صدیقی کا 1939 سے 2004 والے کا ہے. شہر ملال عرفان صدیقی کا ہے، تو اس اعتبار سے ایسے غلط ہو جائے گا. ابھی سن لو مجھ سے دیوانے دو، ابھی سن لو مجھ سے اور دیوانے دو، ٹھیک ہے. تو ابھی سن لو مجھ سے یہ خود نوشت ہے، ٹھیک ہے، کلیم عاجز کا. اور دیوانے دو یہ ان کا خطوط کا مجموعہ ہے. کینوس جو ہے عرفان صدیقی کا شعری مجموعہ ہے. اور بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء، تو یہ جو ہے کلیم عاجز کا ہے. کلیم عاجز نے اس پر پی ایچ ڈی کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے. اور یہ جو ہے بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء، یہ جو ہے آگے چل کر دفتر گم گشتہ کے نام سے شائع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، دفتر گم گشتہ کے نام سے شائع ہوئی تھی. تو اس اعتبار سے آپ کا جو رائٹ آپشن ہے وہ پہلا ہو جائے گا. روشنی اور دھوپ جو ہے ایک ان کی کتاب ہے روشنی اور دھوپ، تو یاد رکھیے گا فضل حسنین کی. دھوپ کی سرحد جو ہے یہ اسعد بدایونی کی ہے. بہار میں اردو نثر کا ارتقاء مظفر اقبال کی، اور بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء اختر رینوی کا ہے، ٹھیک ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے. پہلا بیان کیا ہے؟ پہلا ہے کلیم عاجز کی شاعری میں میر اور فانی کی طرح قنوتیت غالب ہے. اور بی میں ہے شاذ تمکنت نے شہریار کو شہریار تخلص رکھنے کا مشورہ دیا. اور سی میں ہے شہریار کی پی ایچ ڈی کا موضوع جو ہے 19ویں صدی میں اردو شاعری کے رجحانات تھا. اور ڈی میں ہے شہریار کے خلیل الرحمن اعظمی سے گہرے مراسم تھے. اور ای میں ہے عرفان احمد صدیقی کے دادا ایک شاعر تھے جو احسن مار ہروی کے شاگرد تھے. جی، تو اس سوال کا صحیح جواب پہلا ہوگا اے بی ڈی ای. سی کو چھوڑ کر سبھی درست ہیں. کلیم عاجز کی شاعری میں میر اور فانی کی طرح قنوتیت غالب ہے. شاذ تمکنت نے شہریار کو شہریار تخلص رکھنے کا مشورہ دیا تھا. اور شہریار کے خلیل الرحمن اعظمی سے گہرے مناسب تھے. اور عرفان احمد صدیقی کے دادا ایک شاعر تھے جو احسن مار ہروی کے شاگرد تھے. یہاں جو سی میں دیے گئے شہریار کی پی ایچ ڈی کا موضوع 19ویں صدی میں اردو شاعری کے رجحانات تھا، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ 19ویں صدی میں اردو تنقید کا رجحانات ہو جائے گا. اردو تنقید کا رجحانات ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اردو تنقید کا رجحانات. تو اس اعتبار سے یہاں سے غلط ہو جائے گا. رائٹ آپشن پہلا ہوگا. اگلا سوال دیکھیے گا. چند شعراء کے نام اور ان کے جائے پیدائش دیے گئے ہیں. پیدائش نام کے اعتبار سے پیدائش جوڑنا ہے. تو میر اور غالب کی پیدائش جو ہے آگرہ میں ہوئی ہے. اور شاد اور یگانہ چنگیزی کی پیدائش عظیم آباد میں. اصغر گنڈوی اور فراق گورکھپوری کی گورکھپور میں. فانی بدایونی اور عرفان صدیقی کی پیدائش بدایوں میں. ولی دکنی کی اورنگ آباد میں. رائٹ آپشن جو ہے چوتھا ہو جائے گا. سوال نمبر 45 دیکھیے گا. چند شعراء کے نام دیے گئے اور ان کے جائے پیدائش ہے. نام کے اعتبار سے جائے پیدائش جوڑنا ہے. تو مومن خان مومن کی پیدائش دہلی میں ہوئی ہے. حسرت موہانی کی پیدائش جو ہے موہان میں ہوئی ہے. جگر مراد آبادی کی پیدائش مراد آباد میں. مجروح سلطان پوری کی پیدائش اعظم گڑھ میں. اور کلیم عاجز کی پیدائش جو ہے نالندہ میں. اور شہریار کی پیدائش جو ہے وہ بریلی میں ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن جو ہے وہ ہو جائے گا چوتھا. ذیل میں چند شعراء کے نام اور ان کے جائے وفات درج ہیں. جی، تو میر تقی میر، حسرت یگانہ، عرفان صدیقی، ان کی جائے وفات جو ہے وہ ہو جائے گا لکھنؤ. ٹھیک ہے، میر، حسرت یگانہ اور عرفان صدیقی کی وفات جو ہے لکھنؤ میں ہوئی ہے. غالب مومن فراق، ان کے جو ہے وفات دہلی میں ہے. ولی دکنی کا ہو جائے گا احمد آباد میں. اور شاد کا عظیم آباد پٹنہ میں. فانی کا ہو جائے گا لکھنؤ میں، حیدرآباد میں.
تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن چوتھا ہوگا۔ سوال نمبر 47، ذیل میں چند شعراء کے نام اور ان کی جائے وفات دیے گئے ہیں، شامل کیجیے گا۔ جی تو جگر مراد آبادی کی وفات جو ہے گونڈہ میں ہے، گونڈہ میں ہوئی ہے، اور اصغر گنڈوی کی علی گڑھ میں، ایک سیکنڈ، اصغر گنڈوی کی الہ آباد میں، اور مجروح سلطان پوری کی ممبئی میں، کلیم عاجز کی جو ہے ہزاری باغ میں، اور شہریار کی علی گڑھ میں۔ رائٹ آپشن دوسرا ہوگا۔ ذیل میں سے ماضی سے حال کی طرف بڑھتے ہوئے دو زمرے صحیح ہیں پیدائش کے اعتبار سے۔ تو ماضی سے حال کی طرف بڑھتے ہوئے دو صحیح زمرہ جو ہے وہ تیسرا ہو جائے گا، اے اور ڈی۔ ولی کی پیدائش 1669 عیسوی کو، غالب کی 1797 عیسوی، مومن کی پیدائش 1800 عیسوی کو یہ ہے، فانی کی 1879 عیسوی کو یہ ہے، اور حسرت موہانی کی 1880، اصغر گنڈوی کی 1884 عیسوی کو۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن پہلا یہ درست ہو جائے گا۔ اور یگانہ چنگیزی کے یہاں دیا گیا، تو ان کی یگانہ چنگیزی کا ہو جائے گا 1879، ٹھیک ہے۔ جگر مراد آبادی کی 1890، فراق کی 1896، مجروح کی 1919 میں پیدائش ہے، کلیم کی 1926، شہریار کی 1936، عرفان صدیقی کی 1939۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن آپ کا جو ہے ڈی بھی صحیح ہو جائے گا، تیسرا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں وفات کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 49 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا دوسرا، بی اور سی۔ ولی دکنی کے یہاں وفات کے اعتبار سے پوچھا ہے، تو ولی دکنی کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو ولی دکنی کی وفات 1720 عیسوی کو، مومن کی 1852 عیسوی کو، غالب کی 1869، اصغر گنڈوی کی پیدائش 1884 اور وفات 1936، فانی بدایونی کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی تھی 1879 اور وفات جو ہے 1941، اور حسرت موہانی کی 1880، وفات 1951۔ تو اس حساب سے آپ کا رائٹ آپشن یہ بی صحیح ہو جائے گا۔ یگانہ چنگیزی کی پیدائش 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو ہوئی تھی اور وفات 1956 عیسوی کو۔ جگر مراد آبادی کی 1896 کی پیدائش تھی اور وفات جو ہے جگر مراد آبادی کی پیدائش 1890 تھی اور وفات 1960 ہو جائے گا، اور فراق کی 1982 وفات، مجروح سلطان پوری کی 2000 عیسوی میں وفات ہوئی ہے، عرفان صدیقی کی 2004، شہریار کی 2012، اور کلیم عاجز کی وفات جو ہے ہو جائے گا 2015۔ تو یہ سی بھی آپ کا وفات کے اعتبار سے درست ہو جائے گا، رائٹ آپشن بی سی ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کون سا غزل کا زمرہ کس شاعر کا ہے، جوڑیے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے دوستوں۔ گر وہاں بھی یہ خاموشی اثر فغاں ہوگا، منظور نظر غیر صحیح اب ہمیں کیا، یہ سبھی جو ہے یہ ایک ایک شعر کے مصرے دیے گئے ہیں، مکمل شعر نہیں ہیں، اور یہ شعر کا دوسرا مصرع پہلا مصرع ہے، خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی، اور یہ پہلا مصرع یہ ہے کسی دوسرے شعر کا کہ میں اگر آپ سے جاؤں تو قرار آ جائے۔ تو یہ ہو جائے گا آپ کا مومن خواہ مومن کا، خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی، یہ مومن خواہ اور مومن کا ہو جائے گا دوستوں۔ اور وہ نازنی ادا میں اعجاز ہے سراپا، یہ پہلا مصرع ہو جائے گا شعر کا، اور کیوں ہو سکے جہاں میں تیرا ہم سر آفتاب، یہ بھی پہلا مصرع ہو جائے گا شعر کا، تیرے مکھ پر اے نازنی یوں نقاب، یہ بھی پہلا مصرع ہو جائے گا شعر کا، ہنگامے
جو ہے منگا کے پی کوں لکھوں میں آپس کی بےتابی، یہ بھی شعر کا پہلا مصرع ہو جائے گا. تو بی والا جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا ولی دکنی کا. ٹھیک ہے، پی کوں اس طرح کے اگر جو الفاظ آتے ہیں تو ولی دکنی کے ہوتے ہیں، آپ پکڑ لیجئے گا. کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا، لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، یہ بھی ایک الگ مصرع ہے شعر کا. کہ اجل گیا نہ تاب رخ یار دے کر، نقش فریادی ہے کس کی، یہ تو غالب کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور کہاں میں نے کتنا ہے گل کا صبا، جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، ہمارے آگے جب تیرا کسوں نے نام لیا تھا، مستعار حسن اس کے جو نور تھا، یہ میر تقی میر کا ہو جائے گا. اور شمع فانوس میں اپنے لطافت کا سبب کٹتی ہے بری طرح جوانی، غم سے اس دل کو نہ میل اور نہ ساز آتا ہے، اور دل بدنام ہے ایک عمر سے کیا، اس کا گیلا کہتے آئی ہے صبا. تو یہ ای والا جو ہو جائے گا آپ کا شاد عظیم آبادی کا. رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ بھی جو ہے اسی پیٹرن پہ یہ سوال ہے، تو اب میں ڈائریکٹ جو ہے یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو خوشی سے رنج کا بدلہ یہاں نہیں ملتا. اور دوسرا شعر کا پہلا مصرع ہو جائے گا حاصل علم بشر جہل کا عرفاں ہونا، اب لب پر وہ ہنگامہ فریاد نہیں، یہ بھی پہلا مصرع ہے کسی اور شعر کا. وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا، یہ بھی پہلا مصرع ہے جی. تو یہ ہو جائے گا آپ کا فانی بدایونی کا. ٹھیک ہے. پھر میں نظر آیا نہ تماشا نظر آیا جی. تو بی والا جو ہے، بی والا وہ آپ کا ہو جائے گا دوستوں اصغر گنڈوی کا. پھر میں نظر آیا نہ تماشا نظر آیا، ہے ایک ہی جلوہ جو ادھر بھی ہے ادھر بھی، مستی میں فروغ رخ جانا نہیں دیکھا، حیران ہے زاہد میری مستانہ ادا سے. تو یہ آپ کا اصغر گنڈوی صاحب کا ہو جائے، ہاں ہو جائے. ٹھیک ہے. اور سی والا جو ہے، سی والا وہ حضرت معانی کا ہے. حسن بے پرواہ کو خود بینو خود آرا کر دیا، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دل کو تیری دزدیدہ نظر لے کے گئی ہے، جفا کو وفا سمجھے کب تک بھلا ہم، یہ حسرت کا ہے. اور ڈی والا جو ہے، ڈی والا وہ جگر کا ہے. شعر و نغمہ رنگ و نگاہت جام و صحبہ ہو گیا، پرائے ہاتھوں میں جینے کی ہوس کیا، اور التفات چشم شاقی کی سبق تابی نہ پوچھ، گداز عشق نہیں کم جو میں جوان نہ رہا. تو یہ جو ہے آپ کا ہو جائے گا کن کا تھا، تو یہ جگر کا تھا. اور ہنوز زندگی یہ یگانہ کا ہے. ہنوز زندگی تلخ کا مزہ نہ ملا، بیٹھا ہوں پاؤں توڑ کے تدبیر دیکھنا، اور چراغ زست بجھا دل سے ایک دھواں نکلا، اے نادانی کے وقت مرگ پہ ثابت ہوا. تو یہ یگانہ کا ہو جائے گا. رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں دوستو آج کے آخری سوال کی طرف. پھر سے اسی پیٹرن پہ یہ سوال پوچھا گیا ہے. آخری سوال نہیں ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. شعر کو پڑھ لیجئے اور پھر آرام سے جو ہے اس کے آنسر کیجئے. اچھا، جو پہلا والا جو تھا سوال نمبر 51، اس کا جو صحیح جواب تھا وہ آپ کا تیسرا تھا. ٹھیک ہے. اور سوال نمبر 52 کا صحیح جواب دوسرا ہو جائے گا. تو کلی ماجز کا ہو جائے گا خوشی ہے کہ کسی آوارے وطن کے لیے ستم کو بھی کرم ہائے نہاں کہنا ہی پڑتا ہے، محبت بھی کیے جاتے ہیں غم کھائے بھی جاتے ہیں، کچھ انتہائے سلسلہ غم نہیں ہے. آج یہ کلی ماجز کے شعر کے مصرے ہیں. وہ آنکھ زباں ہو گئی، یہ جو ہیں فراق گورکھپوری کے آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے ابھی مہتاب باقی، اور باقی ہے شراب، رات بھی نیند بھی کہانی بھی. یہ مصرے جو ہیں شعر کے مصرے فراق گورکھپوری کے ہیں. اب یہاں سی میں دیکھیے گا تو سی والے جو ہیں عرفان صدیقی کے ہیں. اس نے کیا دیکھا کہ ہر صحرا چمن لگنے لگا، شہاب چہرہ کوئی گم شدہ ستارہ کوئی، میرے تن کے بہت رنگ ہیں جانے من، اور نہا دل کے نرنگ خانوں میں. تو یہ ہو جائیں گے سی والے عرفان صدیقی کے.
اور ڈی والا جو زمرہ ہے ڈی والا وہ مجروح سلطان پوری کا ہے۔ یہ رکے رکے سے آنسو یہ دبی دبی سی آہیں، ختم شور و طوفاں تھا دور تھی سیاہی بھی، دور دور مجھ سے وہ اس طرح خرامہ ہے، مسرتوں کو یہ اہل ہوس نہ کھو دیتے، اور سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، یہ شہریار کا ہے۔ حوصلہ دل کا نکل جانے دے، یہ بھی شہریار کا سر کا مصرع ہے۔ دیالے دل نہ رہا بس میں دوست نہ رہی، اور دام الفت سے چھوٹتی ہی نہیں۔ یہ مشہور جو ہے مصرع جو ہیں شہریار کے ہیں، تو جو ہے رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ ذیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں، غور سے پڑھی اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ تو پہلا بیان ہے، حضرت نے اپنے کلام میں کہیں بھی لفظ موت کا استعمال نہیں کیا ہے، اور بی میں حضرت کا سلسلہ تلمذ حسن و عشق کے شاعر مومن سے ملتا ہے، اور سی میں حضرت نے جل کی زندگی روداد اور مشاہدات زندہ کے نام سے لکھی تھی، جو 1958 میں قید فرنگ کے نام سے شائع ہوئی، اور ڈی میں فانی کی بیوی کا نام نشاط النساء تھا، اور ای میں ہے نکات سخن حضرت کا شعری مجموعہ ہے۔ جی تو سوال نمبر 53 کو جو صحیح جواب ہوگا ہمارا تیسرا ہو جائے گا اے بی سی۔ حضرت نے اپنے کلام میں کہیں بھی لفظ موت کا استعمال نہیں کیا، بالکل درست ہے۔ حضرت کا سلسلہ تلمذ جو ہے یعنی شاگردی حسن و عشق کے شاعر مومن خواہ مومن سے ملتا ہے حضرت، اور حضرت نے جیل کی زندگی اور روداد جو ہے مشاہدات زندہ کے نام سے انہوں نے لکھی تھی، جو 1998 میں قید فرنگ کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ اور دوستوں فانی کے بیوی کا نام نشاط النساء جو ہے بیگم نہیں تھا، بلکہ حضرت کے بیوی کا نام تھا نشاط النساء بیگم، حضرت کے بیوی کا نام نشاط النساء بیگم تھا۔ اور نکات سخن حضرت کا شعری مجموعہ نہیں ہے، بلکہ نکات سخن حضرت کا زبان و ادب پر تنقیدی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ نکات سخن یہ تنقیدی کتاب ہے، نکات سخن حضرت کا جو ہے ایک تحقیق و تنقیدی کتاب ہے، تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہوگا اے بی اور سی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔